अस्सलाम वालेकुम, मैं मुकर्रम बड़ाइच। इस मुल्क के साथ बेशुमार खिलवाड़ किए गए और एक अरसे से मुसलसल खिलवाड़ किए जा रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक इसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज इस दौर में जो सबसे ज़्यादा हमारा अहम मसला है वो बिजली के बिल और के इलेक्ट्रिक और वापडा का। 1998 तक ये के इलेक्ट्रिक और वापडा ये दो पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करने के पैदा करने और सप्लाई करने का इनके पास था। लेकिन 1992 में एक नया कॉन्सेप्ट ले आया गया और एक प्राइवेट सेक्टर का मुआहदा किया गया जो हब पार के साथ हुआ और इस मुआहदे के साथ एक नई बला ने जन्म दिया, उसका नाम है IPPs। तो ये बलाएं जो हैं ये उस वक्त से लेकर 1992 से लेकर आज तक इस मुल्क को खा रही है। अभी भी आप देखें, सिंपली एक वापडा था, अभी भी एक समरी चली कि जी नेपरा की तरफ से बिजली की कीमत में इजाफे की था। अब ये नेपरा आ गया, हैपको पेपको पता नहीं क्या क्या को। एक सादा फार्मूला था, पहले वापडा को तबाह किया गया, फिर उसके बाद बिजली पैदा करने की जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके साथ मुआहदे किए गए और वो मुआहदे ऐसा जुल्म था जो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि ये कितना बड़ा खिलवाड़ है अभी तक, जिसको हम इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कह ले कि ये 92 में मियां नवाज शरीफ ने पहला मुआहदा किया था, उसके बाद बेनज़ीर दौर में सबसे ज़्यादा मुआहदे हुए। सो बेनज़ीर के दौर में IPPs के सबसे ज़्यादा मुआहदे हुए और उसके बाद ज़्यादा मुआहदे जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में हुए। अभी भी चाइना के साथ जो CPEC है वो ऑलमोस्ट इसी कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अभी चाइना जो है वो हमें जो कह लें कि पानी वाली बिजली जो है हमारा जो डैम्स बना रहा है, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि बिजली जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती होगी। तो ये IPPs हैं क्या, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे हमारा खून चूस रहे हैं, ये थोड़ा सा हम अभी इस डिटेल में जाते हैं। इस वक्त तकरीबन टोटल तो कोई 92 के करीब मुआहदे हुए थे, लेकिन जो एक्टिव हैं वो ऑलमोस्ट 42 के करीब हैं जो मुआहदे इस वक्त एक्टिव हैं। और ये इतना हैरत अंगेज मुआहदे हैं, इसमें आप देखेंगे कि उसको फ्यूल या जो भी उसको जिस सोर्स से बिजली पैदा करनी है उसकी मद में ऐसा मुआहदा किया गया कि जो कंपनियां हैं वो अरबों खरबों के फ्रॉड्स कर रही थी। ऐसे मुआहदे किए गए कि जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 2 से 4 साल, ये भी मैक्सिमम है और ये भी अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चले तो ये आपकी असल इन्वेस्टमेंट वापस ले आए, जो कि बहुत नामुमकिन है दुनिया में, लेकिन ऐसा है। और फिर इन्होंने क्या किया, इनका कोई ऑडिट नहीं है। ये जो बिजली पैदा करेंगे वो हर हाल में वापडा ने या के इलेक्ट्रिक ने खरीदनी है, अगर उसकी ज़रूरत है तब भी, अगर नहीं है तो वो अगर बंद भी पड़े हैं तो उस कैपेसिटी जो एक है कि कैपेसिटी जो चार्जेस हैं वो उन्होंने उसके हिसाब से करना है कि जो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है। अब मैं क्या बोलता जाऊं, इस वक्त जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है वो कोई 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की है, लेकिन ज़रूरत जो है वो 25 से 30,000 मेगावाट है। ये एक्स्ट्रा जो बिजली इसकी भी हम कीमत दे रहे हैं। और फिर IPPs जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो सस्ती बिजली नहीं है, वो गैस जो है, फ्यूल से है, कोल से है। सिर्फ मतलब मैं अगर इसको डिटेल में जाऊं तो तकरीबन 5500 मेगावाट जो है वो गैस, 3500 मेगावाट कोल, 4300 मेगावाट फ्यूल,
تو اس طرح کا یہ ایک کمبینیشن ہے جو رینیویبل بجلی پیدا کرنے کا ہے. اس کو میں عام الفاظ میں اگر کہوں تو وہ ہے سولر یا ونڈ، جس کی ونس کاسٹ آئے گی اور اس کی مینٹیننس کاسٹ نہیں ہے. تو بہرحال یہ 30 سال کے معاہدے آلموسٹ جو ابھی تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی نااہلی، حکومتوں کی نااہلی جو آج بھی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. آپ امیجن کریں کہ میرا خیال ہے سب سے بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہبکو کا ہے، اس کے بعد کچھ اور 2 فرمز ہیں جن کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ کیپکو ہے، ہبکو، کیپکو اور پھر جو سی پیک ہے. تو یہ اس طرح کا جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے بجلی کی ترسیل کا، اور ترسیل کا نظام دیکھ لیں، وہ پرانا وہی گھٹیا. ابھی بھی آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کا اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپ کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں تو کئی گھنٹے کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آتا، جبکہ ہم نے ادارے بے شمار بنا دیے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ تقریباً ان میں سے بڑے جو معاہدے ہیں وہ ختم ہونے کے قریب ہیں، لیکن کیا ہم نے آگے کوئی پلاننگ کی ہے کہ ہم نے فردر اب اس کاسٹ کو کیسے کم کرنا ہے، بجلی کی یہ قیمت کیسے کم کی جا سکتی ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. آپ امیجن کریں کہ کسی ایک پنکھا اور ایک بلب 15 سے 20 ہزار آپ کا بل آ رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر اے سی ایک مڈل کلاس ایک اے سی کے ساتھ کچھ ہیں تو وہ 50 55 60 70 ہزار کے قریب. اب تو یہ بجلی ایسا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جو اس کو اپر کلاس بھی جو ہے وہ فیل کرنا شروع ہو گئی ہے. صرف ان لوگوں کو ہی اس کا مزہ آ رہا ہے جو مفت کے اے سی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بے شمار ہیں جو مفت کے اے سی جو ہیں اور وہ بڑی بے رحمی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو بھی سادگی میں لے آئیں اور کاسٹ کو کم کریں. یہ بہت ظالمانہ معاہدے تھے. ابھی ریسنٹلی آپ اسی کو ایک مادہ ہے جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے، اویس لغاری ہیں جو منسٹر، انہوں نے ابھی کہا کہ 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. توانائی کے وزیر کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپکو اور قبائلی علاقوں میں 37 ارب، سندھ میں 51 ارب، پنجاب میں 133 ارب، بلوچستان میں 100 ارب، اور پشاور، مردان، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور چارسدہ وغیرہ 165 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. یہ منسٹر صاحب خود فرما رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے تو پہلے تو اس کی کاسٹ وہ لوگ پے کر رہے ہیں، اس کی قیمت وہ لوگ پے کر رہے ہیں جو بل ادا کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس چوری کو روکنا کس نے ہے؟ کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں. حالانکہ یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے، جو متعلقہ افسران ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اب کے پی کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی ہمارے صوبے کے بجلی چوروں کو آپ چور نہیں کہیں. جب اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم سستی بجلی کیسے حاصل کر سکیں گے؟ فیوچر کی پلاننگ کرنی پڑے گی. یہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا اس وقت ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ہم سستی بجلی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو عام عوام پہ جو بوجھ ہے وہ کم کرنا، اس سے بھی اوپر جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہے صنعت کو سستی بجلی دینا. اگر ہم صنعت کو سستی بجلی دے سکیں گے تو ہی ہم چائنا اور بنگلہ دیش اور انڈیا کو کمپیٹ کر سکیں گے. ادروائز آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی.
خاص طور پہ جو پروڈکشن بجلی کے سے ریلیٹڈ اور گیس سے ریلیٹڈ پروڈکشن ہے اس کی ایکسپورٹ چونکہ کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے، تو کس نے دیکھنا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، اس کو پلاننگ کرنا ہے. یہی بیسیکلی میری نظر میں یہ وہ کام ہے جو کابینہ کو، جو اس وقت جو قانون ساز ادارے ہیں یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں، انہوں نے کرنے ہیں، یہ کرنے کے کام ہے. لیکن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی پروڈکٹیو بات نظر آئی ہو؟ خدا را اس ملک پر رحم کریں. اس کو ٹھیک کرنے میں ہر ایک اپنا اپنا رول پلے کرے. میں بڑی تکلیف سے یہ پروگرام جو ہے اس وقت کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگی بجلی، ہماری زراعت کا مسئلہ ہے، جو ہماری صنعت کا مسئلہ ہے، اور پھر عام عوام کا مسئلہ ہے. تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ بات میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے. اللہ حافظ.